عدن کا وہ راز جو پلپٹ سے ہمیں کم سنایا گیا۔ سوال یہ ہے جی آج جس پر ہم آج بات کریں گے، کیا ہم نے عدن کو صرف ایک باغ سمجھ لیا؟ یہ وہ راز ہے جو ہمیں کبھی بتایا نہیں گیا۔ کیا باغ عدن کی کہانی ہم تک ادھوری پہنچی؟ آج ایک ایسی حقیقت پر سے میں جی پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جس پر مجھے یقین ہے کہ آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی سوچا ہو۔ کیا باغ عدن صرف ایک باغ تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور گہرا راز تھا؟ اگر میں آج آپ سے کہوں کہ باغ عدن ایک ہیکل تھی تو شاید آپ میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن اگر آپ اس بات پر سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں رہیے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں آپ کے سامنے 7 ایسے کلوز رکھوں گا جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ عدن جو تھا وہ ایک ہیکل تھی۔ نمبر 1 کلو، اگر آپ پیدائش 2 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا۔ یہاں دیکھیں آپ، کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باغ جو تھا وہ عدن کا ایک حصہ تھا۔ عدن ایک ریجن تھا، ایک خطہ تھا، اور عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کو نکلتا تھا۔ پیدائش 2 باب اس کی 10ویں آیت۔ دریا جی قدرتی قانون ہے، دریا قدرتی قانون کے مطابق اوپر سے نیچے کی طرف کو بہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدن اوپر کی طرف تھا، ایک پہاڑ تھا، ظاہری بات ہے اونچائی پر تھا تو ایک پہاڑ تھا۔ اگر اس کے لیے آپ کو اور مضبوط ریفرنس چاہیے تو وہ جی ہے حزقیل اس کا 28 باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر عدن کو پہاڑ کہا گیا ہے۔ اب یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے اس کلو میں شامل کی ہیں، یہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہیں؟ اب یہی سوال ہمیں کلو نمبر 2 کی طرف لے جاتا ہے جی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کلو نمبر 2 یہ ہے کہ جی اگر آپ دیکھیں پرانے اقوام کو، پرانی جتنی بھی اقوام تھی، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے خداؤں کو پہاڑ پر ڈسپلے کیا ہے۔ اس کی اگر آپ میرے سے مثال لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دیتا ہوں گریک میتھولوجی میں۔ اگر آپ دیکھیں تو گریک میتھولوجی میں جو یونانیوں کے دیوتا ہوتے تھے وہ ہمیشہ پہاڑ پر رہا کرتے تھے۔ میسوپوٹامیہ کے خدا جو تھے وہ پہاڑوں پر رہا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نقل ہمیشہ اصل ہی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کے درباریوں نے بھی جی موسیٰ کے اصل معجزات کی نقل کی۔ قدیم اقوام نے اپنے جھوٹے خدا بنائے جو ہمیشہ پہاڑوں پر رہتے تھے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، کیونکہ خداوند خدا کی حضوری عدن میں تھی۔ اور کلو نمبر 1 میں نے آپ کو بتا دیا کہ عدن ایک پہاڑ تھا، جس کا ریفرنس میں نے آپ کو حزقیل کی کتاب اس کا 28 باب اس کی 14ویں آیت سے بھی دیا ہے کہ وہاں پر عدن کو کوہ مقدس کہا گیا ہے، یعنی مقدس پہاڑ۔ کوہ سیون کو بھی جی استاراتی طور پر نئے عدن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ باغ عدن صرف ایک باغ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ہیکل تھی جہاں خدا رہتا تھا۔ یہ ایک خطہ تھا۔ اگر آپ خروج 15واں باب اس کی 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جی یو ول برنگ them in and plant them on your mountain, the place which you have made your sanctuary۔ یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کے وسیلہ سے خروج 15واں باب اس کی 17ویں آیت میں کہ تو خود اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اس کوہ مقدس پر، پہاڑ پر، جو تیرے رہنے کی، سکونت کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس سے جی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ واقعی میں باغ عدن جو تھا وہ اونچائی پر تھا، ایک ہیکل کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہیکل میں کیا ہوتا تھا؟ خدا سکونت کرتا تھا۔ یہ جی ہمیں کلو نمبر 3 پر لے کے جاتا ہے کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ اگر ہیکل کی بنیاد ہے، اور اگر آپ خدا کی حضوری کو اس سے نکال دیں ہیکل سے تو آپ کی ساری بنیاد ہل جاتی ہے۔ عدن وہ جگہ تھی یا وہ خطہ تھا جہاں خدا انسانیت سے میل ملاپ کرتا تھا، اور آپ کو یاد ہے ہیکل میں بھی یہی ہوتا تھا، انسانوں سے خدا میل ملاپ کرتا تھا۔ اس کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں، پڑھیے خروج 25 باب اس کی 8ویں آیت، وہاں لکھا ہے جی اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں گے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ ثابت ہوا کہ عدن ایک پاک مقدس جگہ تھی جہاں خدا انسان کے ساتھ سکونت رکھتا تھا۔ بعد میں وہ ہیکل بن گئی، اس کی مطلب ریپلیسمنٹ ہو گئی، بعد میں یہ جگہ ہیکل نے لے لی۔
یہ وہ جگہ تھی جہاں آسمان زمین سے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ خدا خود اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا تھا۔ تو اگر آپ عدن کو دیکھیں تو عدن میں بھی یہی ہوتا تھا، خدا ٹھنڈے وقت میں انسان سے ملنے آتا تھا، یعنی آسمان کا زمین سے ملاپ ہوتا تھا۔ یہاں سے جی ہم کلو نمبر 4 پہ جاتے ہیں۔ خروج 25 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا۔ یہ وہ حکم تھا جی جب ہیکل بنانی تھی تو خدا نے کہا موسیٰ کو کہ سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ کروبی جو ہیں اس راہ کی حفاظت کرتے تھے جس سے گزر کر سردار کاہن کو ہیکل کے پاک مقام میں جانا ہوتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اس بات سے کہ جی باغ عدن جو ہے اس سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ اگر آپ دیکھیں ہیکل میں بھی کاہن پاک ترین مقام میں جانے کے لیے کروبیوں سے گزر کر جاتا تھا، مطلب ہیکل میں کروبی محافظ تھے۔ باغ عدن میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو کروبیوں کو خدا نے محافظ کے طور پر حیات کے درخت کے سامنے لگایا تاکہ انسان کہیں جا کر اس پاک مقام میں سے حیات کے درخت میں سے کھا نہ لے۔ یہاں سے جی ہم کلو نمبر 5 پہ جاتے ہیں۔ آدم کا کام بالکل کاہن کی طرح تھا، کیونکہ اگر دیکھیں ہم یہ مان لیں کہ ہیکل جو ہے وہ ایک عدن جو ہے وہ ایک ہیکل ہے، تو obviously پھر جو آدم ہے اس کو کاہن ماننا پڑے گا، اور یہی کلو نمبر 5 ہے۔ آدم کا کام بالکل کاہن کی طرح تھا۔ آدم جو تھا وہ اس ہیکل میں کہانت کا کام کرتا تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر اقوام جب بھی خداوند کے لیے مندر بناتی تھیں تو وہ ان کے اندر سٹیچوز بناتے تھے تاکہ ان کی نگہبانی ہو سکے، لیکن اس ہیکل میں خدا کوئی سٹیچو نہیں بنا رہا۔ کس ہیکل میں؟ میں باغ عدن کی بات کر رہا ہوں۔ اس ہیکل میں خدا سٹیچو نہیں بنا رہا بلکہ انسان بناتا ہے، جیتا جاگتا ایک سٹیچو، یعنی ہم سب مل کر اس زندہ خدا کے زندہ سٹیچوز ہیں جن سے مل کر خدا کی صورت بنتی ہے۔ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنا کر باغ میں رکھا، اور وہ خداوند کی استعاراتی طور پر شبیہ ہے جی، جو اس کی مقدس ہیکل میں رکھی گئی۔ وہ کاہن ہے، وہ خدا کی نمائندگی کر رہا تھا باغ عدن میں۔ یہاں سے جی ہم کلو نمبر 6 پہ جاتے ہیں۔ عدن در حقیقت ہیکل کا بلو پرنٹ تھا۔ اگر آپ دیکھیں خروج 25 باب اس کی 8ویں آیت، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ Have them make a sanctuary for me and I will dwell among them۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے Make this tabernacle exactly like the pattern I will show you، یعنی اس ہیکل کو بالکل ویسے ہی بنانا جیسا نمونہ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا پیٹرن تھا؟ جی ہاں، یہ بالکل عدن جیسا تھا۔ باغ کی طرح ہیکل بھی ایک ہی انٹرنس رکھتی تھی، مشرق کی طرف۔ خروج 27 باب 13 سے 16 آیات کے مطابق ہیکل کی انٹرنس جو تھی وہ مشرقی اطراف تھی، اور اگر آپ پیدائش 3 باب اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں، وہاں لکھا ہے جی خدا نے آدم کو باغ سے نکال دیا اور باغ کے مشرق کی طرف کروبیوں کو چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں، بالکل ویسے ہی جیسے ہیکل کی انٹرنس مشرق کی طرف تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ باغ عدن کی جو ہیکل ہے اس کی انٹرنس بھی مشرق کی طرف تھی۔ ایسے ہی ہے جیسے جی سورج مشرق سے نکلتا ہے، ویسے ہی کاہن بھی مشرق سے انٹر ہوتا تھا اور مغرب کی طرف کو جاتا تھا، یعنی خدا کی طرف، پاک ترین مقام کی طرف۔ عدن میں حیات کا درخت تھا اور ہیکل میں شمعدان تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو باغ عدن میں حیات کا درخت تھا۔ اگر آپ درخت کو دیکھیں اور شمعدان جو ہیکل میں رکھا جاتا ہے تو اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک جیسے لگیں گے، درخت کی طرح ہی ہوتا ہے، شمعدان بھی اس کو ریزمبل کرتا ہے۔ اور ہیکل میں جی شمعدان ہمیشہ سے حیات کے درخت کا سمبل کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ شمعدان کی 7 شاخیں تھیں،
اب ہم یہاں عدن میں حیات کا درخت دیکھتے ہیں اور ہیکل میں شمعدان، اور اب ہم مسیحی ہوتے ہوئے صلیب کو حقیقی حیات کے درخت پر دیکھتے ہیں، جس پر جی خدا کا بیٹا مصلوب ہوا، کیونکہ اب ہم اس درخت سے گزر کر ہی حیات میں داخل ہو سکتے۔ درخت کون سا؟ صلیب۔ مزید آپ دیکھیں کہ جن پتھروں کا ذکر پیدائش 2 اور حزقیل 28 میں کیا گیا ہے، یہ وہی ہیں جو کاہن کی بریسٹ پلیٹ پر لگے ہوتے تھے، یعنی سردار کاہن کے چھاتی پر جو پتھر لگے جاتے تھے، ان کا ذکر پیدائش 2 باب اور حزقیل 28 باب میں ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل در حقیقت عدن کے باغ کی ریکریشن تھی جی، فزیکلی طور پر۔ مکاشفہ کی کتاب بھی ایک ہیکل کا ذکر کرتی ہے، اگر آپ پڑھیں 21واں باب اس کا 22واں باب دریا اور حیات کا درخت کا ذکر کرتی ہے، لیکن کیا یہ ہیکل کا ذکر کرتی ہے مکاشفہ کی کتاب؟ وہاں لکھا ہے جی مکاشفہ 21 باب اس کی 22ویں آیت میں نے اس میں کوئی مقدس یعنی ہیکل نہ دیکھا، کیونکہ خدا خود اس کا مقدس تھا۔ اچھا، اگر آپ پیدائش 2 باب دیکھیں تو وہاں پہ بتاتے چلوں کہ ایک دریا تھا جو عدن سے بہتا تھا، اور بالکل ویسا ہی دریا حزقیل 47 میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہیکل سے نکلتا ہے۔ تو اگر عدن ایک ہیکل تھا تو پھر پہلا اپوائنٹڈ آدم ایک کاہن ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر عدن پہلی ہیکل تھی یا ہیکل کا نمونہ تھا، تو پھر آدم جو تھا وہ پہلا اپوائنٹڈ کاہن تھا۔ اب یسوع ہمارا سردار کاہن ہے، اور یسوع نے بھی اپنے جسم کو ہیکل کہا ہے۔ اب یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آدم بھی ایک کاہن تھا جو عدن کی دیکھ بھال اور نگہبانی کرتا تھا، جیسے یسوع مسیح۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو۔ ہم بھی خدا کے کاہن ہیں، اور خدا نے 7 ایام میں دنیا کو بنانے کا کام ختم کیا۔ ہیکل بھی 7 ایام کی سیرمنی کے بعد ڈیڈیکیٹڈ ہوتی تھی جی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ عدن ایک ہیکل تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں خدا خود سکونت کرتا تھا اور انسانوں سے ملتا تھا۔ جو کروبی جی مشرق کی طرف سے نگہبانی کرتے تھے، جن میں حیات کا درخت تھا، اور جس میں ایک کاہن آدم کی صورت میں موجود تھا جو ایک پہاڑ پر تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ جب کاہن ہیکل میں جاتا تھا تو اس کو سارا سٹرکچر جب وہ دیکھتا تھا ہیکل کے اندر، کروبی سرپوش پر دیکھتا تھا۔ کروبی جو تھے وہ پاک ترین مقام کی حفاظت کرتے تھے، تو کاہن کو باغ عدن یاد آتا ہوگا۔ یہاں سے جی ہم کلو نمبر 7 پہ جاتے ہیں۔ حزقیل کو ہیکل کا رویا دکھایا گیا، جہاں جی خدا کی حضوری تھی، جس کا رخ مشرق کی طرف تھا، جس کی نگہبانی کروبی کرتے تھے، جو کہ ایک اونچے پہاڑ پر تھا، جہاں سے ایک درخت بہتا تھا اور جس کے درختوں سے لوگ شفا پاتے تھے۔ اب یہاں سے ایک اور بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ عدن ایک ہیکل اور حزقیل کا رویا کا ہیکل، یعنی عدن کی ہیکل اور حزقیل کا جو رویا جس میں اس کو ہیکل دکھائی گئی تھی، بڑے اتم نشان کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو حقیقی ہے، اور وہ ہے جی وہ شخص جس نے کہا کہ اگر تم اس ہیکل کو برباد کر دو گے تو تیسرے روز پھر سے میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ یاد رکھیے، ایمینویل کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع کو مجوسیوں نے ریکگنائز کیا جو مشرق سے تھے۔ یسوع کی آمد ثانی مشرق سے ہوگی، جو یسوع مسیح جی ایک پہاڑ پر مر گئے اور جس کے ایک طرف سے پانی بہہ نکلا۔ اگر آپ کو یاد ہو، یسوع مسیح کی جب پسلی میں بھالا مارا گیا تو اس کے ایک طرف سے پانی بہہ نکلا، بالکل ویسے ہی جیسے باغ عدن سے بہہ نکلا، اوپر سے بہہ نکلا، اور جس کی قبر کی نگہبانی کروبی کرتے تھے، یعنی فرشتے کرتے تھے، جو کہتا ہے کہ پھل لاؤ اور دنیا کو ان کے گناہوں سے شفا بخشتا ہوں، اور جس میں حقیقی طور پر عدن کی فلفلمنٹ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح
باغ عدن جو ہے وہ ایک ہیکل کی تصویر ہمیں دکھاتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 7 کلوز رکھے ہیں جس کے اندر میں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہیکل جو تھی وہ بالکل باغ عدن کے نقشے پر بنائی گئی تھی۔ ہیکل جو ہے وہ ایک باغ عدن جو ہے وہ ایک ہیکل کا نمونہ ہمیں صاف اور واضح طور پر بتاتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں ہیکل کو عدن کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو پریپیئر کرے آگے ان فیوچر کس طرح خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا۔ میں نے آپ کو پیدائش کی کہانی سے شروع کر کے اوریجنل جو ہیکل بنی خروج کے ٹائم پہ اس کی بھی میں نے آپ کو حوالہ جات کے ذریعے بتانے کی کوشش کی، اور اینڈ میں یسوع مسیح جو ہماری اوریجنل حقیقی ہیکل ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کس طرح پیدائش میں سمبلز اور کلوز ہمیں ملتے ہیں کہ یہ ایک ہیکل تھی جو خدا چاہتا تھا کہ انسانوں کے درمیان میں بنائے، اور اس نے ایک عدن کے علاقہ میں جو باغ لگایا اس میں اس نے دکھانے کی کوشش کی تھی کہ میں انسانوں کے درمیان میں سکونت کروں گا۔ یہ وہ خدا ہے جس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا بلکہ وہ خود انسانوں کو ڈھونڈنے آ جاتا ہے۔ ابتدا میں اگر آپ دیکھیں پیدائش میں تو اس نے انسانوں کو ڈھونڈا، نیچے آیا، ایک مقدس ہیکل بنائی، ایک خطے میں مشرق کی طرف، عدن کے مشرق کی طرف اس نے ایک باغ لگایا جو کہ ایک ہیکل تھی۔ میں نے آپ کو پھر کہتا ہوں یہ ایک ہیکل تھی جہاں پر خدا انسان سے سکونت کرتا تھا، انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، انسان کے ساتھ محبت کرتا تھا، انسان سے ملتا تھا۔ بعد میں چل کے اس نے موسیٰ کو کہا کہ میرے لیے ایک مقدس ہیکل بناؤ تاکہ میں اس میں سکونت کروں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس ہیکل میں جب خدا کا جلال اترتا تھا تو وہ ہیکل خدا کے جلال سے بھر جاتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح جو چلتی پھرتی ہیکل ہے، میں اس تک بھی آپ کو لے کے آیا ہوں کہ جو حقیقی ہیکل ہے، جس نے کہا کہ اس ہیکل کو تباہ کر دو، میں اس کو تیسرے دن پھر مردوں میں سے زندہ کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔